نے اب تک نیوز کے لیے وقت نکالا. آج ایک بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے, شاید ہسٹورک مومنٹ کہیں گے اس کو پاکستان میں. اس معاملے پہ آپ کا کیا کہنا ہے آج؟ دیکھیے, تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. ہم نے عدلیہ کے ہر فیصلے کو منوان تسلیم کیا ہے, چاہے وہ ہمارے حق میں آیا ہے یا ہمارے خلاف آیا ہے. جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ جب ہم نے دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا اور ہمارا کیس سنا گیا, وہ فیصلہ ہمارے مزاج اور طبع کے مطابق نہیں آیا, لیکن سر خم تسلیم کیا گیا. ہم نے عدلیہ پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی اور ہم نے احترام کیا. ہم پر لازم ہے, آئین کا تقاضا بھی یہ ہے, اخلاقیات کا اور ملک کے نظام کو چلانے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہمارا یہ رہا ہے. آج عدلیہ نے اپنی دانست میں ایک فیصلہ دیا ہے, یقیناً اس کے دورست نتائج ہیں اور ایک تاریخی فیصلہ ہے. ہم اس فیصلے کو سر خم تسلیم کرتے ہیں. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. مریم اورنگزیب نے آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کیا, وہ سنیے, پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں. یہ وہی فیصلہ ہے جو 1999 میں تیارہ کیس میں بھی آیا تھا. یہ وہی فیصلہ ہے جس سے شہید بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا تھا. ایک بھی روپے کی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا. جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے, اس کا ٹرائل ابھی جاری ہے, اور اسی فیصلے کے اوپر نامکمل ٹرائل کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو آج تا حیات کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے. اور یہ کون؟ اچھا شاہ صاحب, یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا کہ مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائے جانے کے مترادف فیصلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ مماثلت جو دی گئی ہے درست ہے؟ کوئی نہیں, کوئی مماثلت نہیں ہے, کوئی جوڑ نہیں ہے. وہ اور چیز تھی, یہ بالکل اس کے برعکس چیز ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو جوڑنا بھی تاریخ سے زیادتی ہوگی. ٹھیک. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد مخالفین ہم سے ڈریں. کس قسم کے ڈر کے لیے کہا گیا ہے؟ اب دیکھیے, اب یہ تو کھلے عام دھمکیاں دینے کے مترادف ہے. میں سمجھتا ہوں اس زبان سے, اس لب و لہجے سے انہیں پہلے بھی نقصان ہوا ہے, مزید بھی ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ان کے اپنے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لب و لہجہ استعمال مت کریں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنی صفوں میں درار پڑ چکی ہے. اس حکمت عملی سے لوگ نالا ہیں, بہت سے ایم این اے ایم پی اے ان کو چھوڑ گئے ہیں اور مزید چھوڑ جائیں گے اگر یہ رویہ رکھیں گے تو. ٹھیک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک سٹانس چل رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ہر جگہ کھڑے ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو عوام میں, تو کیا آپ کو اس حوالے سے لگتا ہے کہ اب تاحیات نااہلی کے فیصلے کے بعد اس چیز کو مزید فوقیت ملے گی؟ دیکھیے, ووٹ کو عزت بالکل ملنی چاہیے. عدالت عظمیٰ کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ کیا اداروں کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ کیا اس ملک کا نظام چل سکتا ہے کہ اگر عدالتوں کی عزت نہ ہو؟ اس ملک میں افراتفری پھیل جائے گی, انارکی ہوگی اگر عدالتوں کا احترام نہ کیا جائے. عدالتوں کا احترام کرنا پڑتا ہے, اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی بصیرت کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ فیصلے جو ان کو بڑے گراں گزرے انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیے اور عدالتوں پر حملہ نہیں کیا. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون تو اس فیصلے کو تقریباً قبول نہیں کر رہی اور یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان کی نظر میں صحیح نہیں ہے, تو آپ کیا اس فیصلے کو مان رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو جو نااہل قرار دیا گیا ہے تو جہانگیر ترین نااہل ہے اور صادق اور امین نہیں ہے؟ تحریک انصاف اس بات کو قبول کرتی ہے؟ محترمہ, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نواز شریف صاحب کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے وہ درست ہے اور جہانگیر خان کے لیے فیصلہ کیا گیا غلط ہے. ہم دوہرا معیار کیسے اپنائیں گے؟ ہمیں فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس, چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, ہمیں اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے.
ٹھیک شاہ محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصلہ عدالت نے دیا ہے, پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا ہے, تو اب پولیٹیکل ریپلز جو کریٹ ہوں گے اس سے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہمیشہ فیصلے عدالتیں کرتی ہیں, پارلیمنٹ نہیں کرتی. پارلیمنٹ کا کام تو فیصلے کرنا نہیں ہوتا. نہیں, کوئی پولیٹیشین تاحیات نااہل ہے یا نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ استحقاق کا معاملہ پارلیمنٹ کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں, پارلیمنٹ کا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ عدالت کا معاملہ ہے, اور عدالت نے فیصلہ کر دیا. پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے, پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے, اور آئین میں بڑا واضح ہے, انہوں نے 62 کی وضاحت بھی کی ہے, انہوں نے 63 کی وضاحت بھی کی ہے, اور جج صاحبان نے آئین کو پرکھ کر, قانون کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نوید قمر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نااہلی کی مدت کے تعین کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا جائے, ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. تحریک انصاف اس بات پر کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے, تحریک انصاف اس پہ بیٹھ کے بات کر سکتی ہے. میں نے پارٹی کا موقف کبھی نہیں سنا. میں جب پارٹی کا اجلاس ہوگا اس پر ہم تبادلہ خیال کر سکتے ہیں, لیکن تحریک انصاف عدلیہ کے خلاف نہیں جائے گی. عمران خان 29 اپریل کو لاہور میں مینار پاکستان ایک تاریخی جلسہ منعقد کرنا جا رہے ہیں, جس میں ہماری بہت سے ہمارے اس کے آبجیکٹیوز ہیں, اور اس پہ ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ عدلیہ جو احتساب کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے, ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے دکھائی دیں, اور وہ عدلیہ جس پر ہمارے اس کچھ ناسمجھ لوگ ان کو انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہیں, ہم انہیں بتائیں کہ نہیں, پاکستان کا وہ طبقہ جو قانون کا احترام کرتا ہے, جو لا ابائڈنگ ہے, وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب. اب تک